جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی ہماری جو یہ والی سیشنز ہیں اقرا، اس کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں بہت ویلکم آپ کو بھی، اور تمام لوگ جو بعد میں ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی۔ آج کی جو ہماری اس سیشن کی آیات ہیں، ٹاپک آف ڈسکشن ہے، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے 13 ہے۔ تو ان آیات کی جو تلاوت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق بڑا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رضوان بھٹی صاحب، ایز پر آور کسٹم، آپ سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان آیات کی جو ایک ڈسکرپشن ہے اور شان نزول ہے وہ ہمارے سامنے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں ماشاءاللہ جو آئی تھنک سو چوتھی دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اے ایمان والو۔ تو حالانکہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان میں بھی بیسیکلی اتنی زیادہ جو ہے دفعہ، اور بیسیکلی بھی 11ویں آیت ہے، اور اس میں چوتھی دفعہ جو ہے آلموسٹ
ایمان والوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا۔ تو تربیت کے حوالے سے بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آیات۔ تو اے ایمان والو، لا یسخر بیسیکلی کہا گیا ہے کہ کسی بھی قوم کو کہ آپ کسی دوسری قوم کا جو مذاق ہے وہ نہ اڑائیں۔ یہ مذاق اب کسی بھی سینس میں ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہو، رنگ کی بنیاد پہ کوئی مذاق ہو سکتا ہے، نسل کی بنیاد پہ کچھ ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے، زبان کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے۔ تو ایون دو اس میں ورڈ یوز کیا گیا ہے قوم کا، ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی کسی بھی قوم کو کسی دوسری قوم کا مذاق جو ہے وہ نہ اڑانے کا کہا گیا۔ اس میں وہ مسلمز ہوں، غیر مسلمز ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ چیز اس میں جو ہے بیسیکلی آ جاتی ہے۔ اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ بیسیکلی عورتوں کو تلقین کی گئی ہے اس حوالے سے کہ آپ بھی جو ہے بالکل ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، کسی کو کم تر سمجھنا، کیونکہ مذاق بیسیکلی اسی سینس میں آ جاتا ہے، اگلا کے اندر جو ہے وہ ایک سینس آ جاتی ہے کم تر کی، تو یہ چیز اس میں آ جاتی ہے۔ دوسرا کہا گیا ہے بیسیکلی کہ یہ جو القاب ہیں، ٹھیک ہے، کہہ لیں کہ ایسے القاب جو بیسیکلی اگلے کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سے اجتناب کریں۔ جو کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، پراپر اچھے انداز سے بولیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس میں جو اگر آپ اوور آل اس پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو جو آپ کا سوشل سرکل ہے اس میں کسی قسم کا کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ جو بری فیلنگز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کسی کے دل کے اندر کوئی برے خیالات نہیں ہوں گے آپ کے حوالے سے۔ اور بیسیکلی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایمان لانے کے بعد ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نام والا، تو بیسیکلی یہ گناہ ہے، یہ اس چیز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور اینڈ پہ بیسیکلی یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اس چیز سے نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے، یہ ایک تو وہ سینس میں آ جاتا ہے نا کہ ایڈوائس، اور ساتھ میں بیسیکلی یہ بھی سزا بھی سنائے گی کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ بیسیکلی ظالموں میں سے ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اگین سٹارٹ اسی طرح ہوا، ٹھیک ہے، اور اس میں بیسیکلی میں ایک چیز تھوڑا سا ہٹ کے بھی ایک بات کروں گا کہ اگر ہم دیکھیں شہری مطلب زندگی کے بارے میں، تو ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک گھر والے کو دوسری گھر کی بیسیکلی وہ اتنی کھوج نہیں ہوتی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بچے کیا کرتے ہیں، کیا سارا کچھ ہے۔ اور ہم مطلب جو گاؤں سے جن کا تھوڑا سا تعلق ہے تو ان کو یہ چیز ادھر آ کے تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یہ اچھی ہے، لیکن گاؤں میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ کھوج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا ان کا بڑا بیٹا اب کیا کر رہا ہے، کتنے کما رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب کافی زیادہ کہہ لیں کہ وہ ڈیٹیل میں نا چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تجسس میں اس چیز میں۔ اور ایک چیز دوسرا آ جاتا ہے گمان کرنا کسی دوسرے کے بارے میں۔ لیٹ سی ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتنا فری نہیں ہے، اور میں بیسیکلی خود جو ہے اپنے آپ سے گمان بنا لوں کہ یہ شاید پتہ نہیں غرور میں ہے یا اس چیز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں سے بیسیکلی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تجسس سے بھی کہ دوسرے کے بارے میں جو زیادہ کھوج لگانے والا ہے اس سے بھی بچیں، اور جو گمانی ہے، بدگمانی ہے، اس سے بھی بچیں، کیونکہ زیادہ تر جو گمانی ہے وہ نفس آپ کو دوسری طرف ہی لے جاتا ہے، برے خیالات کی طرف۔ تو پھر وہ بیسیکلی ایک قلب کی تہمت بن جاتی ہے، دلی تہمت بن جاتی ہے دوسرے بندے میں۔ اور پھر غیبت سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ کون پسند کرے گا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر بیسیکلی وہ برائی اس بندے میں ہے تو کیا پھر بھی بیسیکلی بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی، یعنی اگر وہ بیسیکلی اس میں وہ عیب ہے بھی تو پھر بھی آپ کو جو ہے اس چیز کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر عیب نہیں ہوگا پھر تو وہ تہمت بن جائے گی۔
اور تہمت کا زیادہ گناہ ہے اس حوالے سے۔ اور کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اس چیز میں آ جاتا ہے اینڈ پہ جو ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب آپ دیکھیں گے، اب ایک یونیورسل کہہ لیں کہ خطاب کے زمرے میں یہ چیز آ جاتی ہے، اے لوگو ہم نے آپ کو، ٹھیک ہے، مرد اور عورت، اس میں بیسیکلی یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ بیسیکلی ختم کر دی گئی ہے۔ مرد اور عورت والا جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ خطبہ حجۃ الوداع بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیز کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل کا آغاز ہوا، تو وہ جو نسب کی جو ڈسکریمنیشن بندے کے مائنڈ میں آ جائے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے بیسیکلی اس چیز کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ آپ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نسب والی ڈسکریمنیشن ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو قبائل میں اور قوموں میں ڈویژن ہوئی تاکہ بیسیکلی لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کافی اس کی کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ اور کسی عربی کو کسی آدمی پہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا جو معیار ہے وہ صرف تقویٰ کو رکھا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ رضوان بھائی۔ کوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز اور خیالات جو ہیں وہ دینا چاہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، رضوان نے کافی اچھے طریقے سے سارا مطلب ایکسپلین کیا، جو کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تو وہ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں۔ اچھا، جو اس کی آیت نمبر 6 ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کافی ایک دوسرے کے کو مطلب وہ برے الفاظ سے بلانے سے منع کیا گیا۔ مطلب اس میں ہمیں جو ایسی برائیاں جو آج کل ہمارے درمیان جو ہے نارملائز ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جیسا کسی کی جو ہے عزت پر حملہ کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا اس کی دل آزاری کرنا، تو ان سے ہمیں مطلب روکا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں ایک لا کا بھی آئیڈیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حد کے عزت کا، تو وہ بیسیکلی اسی جو ہے جو آیت کی بیس کے اوپر ہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے بھائی کو، کیونکہ اسے پچھلی آیات میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی ہو، تو آگے اگر ہم اپنے کسی بھائی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں یا اسے کسی برے مطلب لفظوں سے اسے جو ہے بلاتے ہیں، جو آج کل بہت عام ہے، تو اس کے اوپر ایک تو مطلب اس کے اوپر روکنے کے لیے اللہ نے کنڈیم کیا اس بات کو۔ اچھا، اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب کسی کے ایسے نام سے اس کو بلانا جسے اسے برا لگتا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے آپ اس کی نقل اتاریں، یا پھر کسی کی طرف اشارے کر کے یا اس پہ ہنسنا، تو یہ سب کچھ اس چیز میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اس میں مردوں کا الگ جو ہے ذکر ہوا ہے اور عورتوں کا الگ ذکر ہوا ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد صرف جو ہے مرد کا مذاق نہیں اڑا سکتے اور وہ جا کے عورتوں کا اڑائیں۔ اسلام شروع سے ہی اسلام نے جو ہے ایک چیز کو ختم کر دیا۔ اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو مرد ہے، جو میلز اور فیمیلز کا ایک کو جو ہے سسٹم ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے مخلوط سوسائٹی کے بالکل جو ہے خلاف ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک چیز کا ایک تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مرد اور جو عورت ہے ان کی کوئی ایسی محفل یا ایسی کوئی مجلس ہو جہاں پہ ان کی ایک مطلب جو مکسنگ ہو اور وہاں بیٹھ کے اس طرح کے معاملات ہو، اس لیے ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز کا جو ہے ایک تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو اس کی آیت نمبر 7 ہے، اچھا آیت نمبر 7 کافی جو ہے ایک تو انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس میں کافی چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جو ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔
وہ جس نے سب سے پہلے گمان کے بارے میں کہا ہے. اچھا زیادہ گمان کے بارے میں کہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مطلب گمان کرے ہی نہ, اور گمان آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے بہت سی جگہوں پہ. تو زیادہ گمان سے آپ کو روکا گیا ہے, کیونکہ بہت سے ایسے گمان ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کی طرف, برائی کی طرف جاتے ہیں, اور وہ گناہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو. ایک دوسرے کے بارے میں مطلب جو ہم جاسوسیاں کرتے ہیں اور ہمیں کیوریوسٹی ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہت کیوریوسٹی ہے اور جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں, تو اس سے بھی منع کیا ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے. اچھا بعد میں جو ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں ایسا کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اب وہ صورتیں کون سی ہیں؟ تو ایک تو اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی مطلب پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو ہمارے یہ جو ایس آئی کا کام ہے یا اس طرح کی, تو وہ اس میں جائز ہے. دوسرا, اگر کوئی شادی کا معاملہ ہے یا کوئی کاروبار کا آپ کا لین دین ہے اور کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے, تو اس ٹائم آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے حالات کو جان لیں, اگلے بندے کو, کہ آپ کس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, یا اگر آپ شادی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کس سے شادی کر رہے ہیں. تو وہ چیزوں کا مطلب ٹھیک ہے اس معاملے میں. اچھا اس پہ ایک بہت ہی جو ہے نا سخت قسم کی میں نے ایک حدیث پڑھی, ایک واقعہ ہے حضرت عمر کا, کہ ایک دفعہ رات کے وقت نا آپ نے کسی شخص کے اپنے گھر سے جو ہے گانے کی آواز سنی کہ وہ گا رہا ہے, اور آپ اس کو مطلب شک ہوا آپ کو, اور آپ اس کی دیوار پر چڑھ گئے, اور وہاں شراب بھی تھی اور ایک عورت بھی تھی. تو آپ نے اسے کہا کہ اے اللہ کے دشمن, کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین جلدی نہ کریں, میں نے ایک گناہ کیا اور آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے اللہ نے جو ہے تجسس کرنے سے منع کیا اور آپ نے تجسس کیا. دوسرا, اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور آپ دیوار پر چڑھ کے آئے ہیں. اور تیسرا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھر جب جاؤ تو ان سے اجازت لے کے جاؤ, اور آپ نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں. تو یہ سن کر یہ حضرت عمر نے جو ہے اپنی غلطی مان لی اور اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی, اور ہاں اسے وعدہ لیا کہ تم مطلب ٹھیک جو ہے کام کرو گے, آگے سے بھلائی کے رستے پہ آؤ گے. تو ہمیں اس حدیث سے ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ مطلب امیر المومنین جو اس ٹائم مطلب پاورفل بھی تھے اور وہ چاہتے اس کے خلاف کاروائی بھی کر سکتے تھے, لیکن جہاں پہ قرآن کا جو ہے حکم آیا تو وہاں وہ بھی چپ ہو گئے. حالانکہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھ لیا کہ اس کے گھر شراب بھی ہے, اس کے گھر جو ہے عورت بھی ہے, اور وہ مطلب حرام کام کر رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی مطلب اس طرح کا نہیں جو ہے معاملہ کیا, کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ, اور جو ہے اس بات پہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے ایپ چھپاؤ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی کی کوئی بری بات پتہ لگ جاتی ہے, تو ہماری گیدرنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی بات پتہ لگی ہے تو جا کے دوست کو کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ یہ کام بھی کرتا ہے اور وہ یہ کام بھی کرتا ہے, پھر بیٹھ کے اس کے بارے میں مطلب ہم تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے, اور ایک یہ اسٹاکنگ والا جو معاملہ ہم کرتے ہیں اکثر فیس بک پہ اور جو انسٹاگرام پہ جا کے اسٹاکنگ, تو یہ بھی اس چیز سے بھی ہمیں منع کیا گیا. ہمیں, اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مطلب یہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم گناہ میں ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو غیبت اور بہتان والا معاملہ ہے, تو غیبت اور اچھا 3 چیزیں, ایک غیبت ہوتی ہے, ایک بہتان, اور پھر چغلی. غیبت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو اس میں ہو, اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہوں, اور اگر اسے یہ بات پتہ لگے تو اسے برا مطلب لگے اس بات سے, تو اس کو ہم غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو اس کو بہتان کہتے ہیں. اور پھر اگر یا آپ کسی 2 بندوں میں لڑائی کروانے کے چکر میں کوئی بات کریں تو اس کو یہ ہم چغلی کہیں گے. تو یہ 3 چیزیں, پہلے ان کا ہمیں جو ہے ڈفرنس پتہ کرنا ہے. اچھا اب غیبت اور بہتان کسی بندے کی زندگی میں بھی اور ایون کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جائز ہونے کے بھی آگے جو علماء کا جس پہ اتفاق ہے, تو اس کے جائز ہونے کے بھی کچھ آگے مطلب شرائط ہیں. ایک, اگر آپ کسی ظالم کے خلاف جو ہے شکایت کر رہے ہوں, لائک میں ایگزامپل دیتا ہوں
کہ اگر کوئی مطلب غلام ہے اور وہ اپنے مالک کے بارے میں جا کے کوئی شکایت کرتا ہے کہ میرا مطلب وہ مالک مارتا پیٹتا ہے یا پھر مجھے پیسے کم دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس نے اس سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ دوسرا کہ آپ اگر کسی اصلاح کی نیت سے وہ کسی کی ایسی برائی والی بات کریں، اور اصلاح کی نیت سے کیسے ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات بندہ کر گیا ہے جس سے آپ کو ڈر ہے کہ آگے فساد پھیلے گا، مطلب وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے یا کوئی لڑائیاں ہوں گی، تو آپ تب اصلاح کے معاملے میں یا آپ اس کے پیٹ پیچھے بات کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر آپ نے کسی مفتی کے پاس جانا ہے اور اسے آپ نے کوئی فتویٰ لے کے آنا ہے، تو اس مطلب ٹائم میں بھی آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا، اگر آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس طرح کے بہت سارے جو ہے مطلب باتیں ملتی ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ میں اس پہ ایک منٹ، میں نا اس کے اوپر ایک حدیث بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ اچھا، ایسا ہوا تھا کہ ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، ان کا نام تو مطلب سنا ہوگا، تو انہیں دو لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، اور اچھا ان دونوں میں سے ایک جو ہے حضرت معاویہ تھے اور ایک ابو الجہم تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ جو ہیں مفلس ہیں، اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ان کے پیٹھ پیچھے بات تو کی ہے، لیکن ایک شادی والا معاملہ تھا، انہوں نے ان سے شادی کے لیے تھا، اور ان کو صحیح مشورہ دینا لازمی تھا جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ ایک جو ہے ہمیں اس بارے میں حدیث ملتی ہے۔ اچھا، اور اکثر ہم ایک اور چیز جو میں نے آج جو ہے یہ مطلب چیز پڑھی تھی اس بارے میں، کہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایک برا انسان ہے اور اس کو کوئی سزا مل رہی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے ساتھ اس پہ کوئی جو ہے ہم مطلب خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی کمنٹس بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ایک حدیث تھی کہ، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے جن کو زنا کے جو ہے زنا کی سزا میں رجم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ جب ان کو کر رہے تھے تو ان کے وہاں کچھ اور صحابی جو ہے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے جو ہے کمنٹ پاس کیا کہ یہ سمجھتا تھا کہ مطلب اس کا جو راز ہے وہ فاش نہیں ہوگا، لیکن آج یہ مطلب اس میں الفاظ ہیں کہ کتے کی موت مرنے والے الفاظ جو ہیں اس کے اندر لکھے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، وہ تھوڑا آگے گئے تو وہاں پہ نا ایک گدھا، جو ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سڑی ہوئی لاش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مطلب اپنے پاس بلایا، انہیں کہا کہ اس کو آپ اٹھاؤ اور اس کو کھا لو، مطلب اس کو کھا لو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کو مطلب اس گدھے کو کون کھا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کے بارے میں الفاظ مطلب بولے ہیں نا، تو یہ گدھے کھانا اسے بہتر ہے۔ مطلب اتنا سخت اس کے اوپر سٹانس ہے کہ ایون کہ اگر ایسا بھی کوئی معاملہ ہے اور کوئی مطلب برا انسان بھی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ نہ اپنے منہ سے نکالیں جس سے جو ہے ہماری پکڑ ہو سکے۔ اور اچھا، اور اگر ہمارے جب کوئی ایسی ہماری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ہم محفل میں کسی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایسا کوئی معاملہ ہو بھی رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں کہ بھائی ایسا نہ کرو۔ اگر وہ بہتان کر رہے ہیں تو ان کو مطلب یہ ہم دفاع کریں دوسرے کا کہ بھائی تم غلط بات کر رہے ہو، ایسے نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی مطلب غیبت والا معاملہ ہے اور اس میں وہ چیز ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے ان کو کہنا چاہیے کہ ایسا مطلب نہ کو، اور اللہ سے ڈرو، اور اس طرح کے معاملات سے مطلب بچنا ہی چاہیے۔ تو یہ ہم سب کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جی تھینک یو، میری طرف سے اتنا ہی ہے، اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو پلیز۔ جی، اور کوئی جو ہے وہ بتانا چاہے اس کے بارے میں کچھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے جو باتیں کی ہیں کافی اچھا احاطہ کر لیا آپ نے موضوع کا، عبادت بھائی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں تک نک نیمز کی بات ہے، تو وہ جتنے پازیٹیو ہوں اتنی اچھی چیز ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ سورہ حجرات کے اندر
میں نے کل بھی ایک انڈر لائنگ افیکٹ مینشن کیا تھا، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان سے محبت اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم موو آن کرتے ہیں تو نک نیمس رکھے کیسے جاتے ہیں، کس بات پہ رکھنے چاہیے، اس کی بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے پترا، بالکل ایگزیکٹلی۔ اور اسی طرح لفظ عائشہ کی عربی میں صرف صغیر کی چوتھی گردان ہوتی ہے، اس کو اسم مصغر میں کہتے ہیں اویش، تو وہی نک نیم ان کا کیا رکھا کہتے گیا ہیں؟ تھا، تو اویش اویش، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے، عائشہ ہے لیکن اس کا اسم مصغر ہے۔ اچھا اچھا، جیسے کسی بھی نام کو آپ چھوٹا کر دیتے ہیں نا فار اسی پیار کے اندر، تو یہ بات۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آتی ہے بات کہ جب ہم کسی کو برا بلا کہتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی نا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے ہوئے، جو کہ ہمارے بہت سارے اور جو ایمبیگوس ایکٹس ہیں جیسے کہ میوزک ہو گیا، شاعری ہو گیا، جن کے بارے میں کلیئرلی جب آپ آیت پڑھتے ہیں سو یو سی دیٹ دے آر بیڈ تھنگس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گالی دینے کو کہیں پہ آپ کو اچھا نہیں کہا جائے گا، برے نام سے پکارنے کو اچھا نہیں کہا جائے گا، بٹ ایک چیز ہوتی ہے علم کے اوپر، اور پھر علم سے آگے ایک عشق کی چیز بڑھ جاتی ہے، جب وہ اقبال کہتا ہے نا عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی، تو پھر وہ جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ پھر سمجھ نہیں آتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، پھر فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے، سکھاتا ہے، سکھائے گا اس کو کس نے، نام بھول گیا، ہاں اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ والی جو بات ہے، یہ اس طرح ایک عشق کے اوپر چلتے ہوئے آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ امد ابا قتادہ صاحبک اللہ، مطلب حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کی حفاظت کے لیے ان سے آگے جا رہا تھا۔ تو یہ بات حضرت ابو قتادہ کو گوارا نہیں ہو رہی تھی کہ حضور کے گھوڑے سے آگے ان کا گھوڑا جائے، تو ہی واز اسٹاپنگ دا ہارس، اور جس کی وجہ سے اس کے جب سینے پہ پریشر پڑتا تھا تو آواز نکلتی تھی گھوڑے کی۔ تو یہ دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امد ابا قتادہ صاحبک اللہ، کہ اس کو جانے دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں پر ادب کی بات یہ تھی کہ وہ گھوڑا ان سے پیچھے ہی رکھا جاتا یا رہا جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر کہ گھوڑا انہی کی مال کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے تو جانے دیا۔ اور گالی کی بات کی جائے تو میں اور آپ تو کیا ہی گالی دیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب سہیل بن عمرو آیا تھا۔ بالکل، تو جب سہیل بن عمرو، یہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو جندل کے والد تھے، تو یہ انہوں نے آف کورس اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو صلح حدیبیہ کی ٹرمز لکھنے آئے تو مورال ڈاؤن کرنے کے لیے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں گے ابھی۔ تو اس کے جواب میں جو گالیاں ہیں وہ تو میرے میں اتنی بہادری نہیں کہ میں بتا سکوں یہاں پہ، لیکن امام محمد بن اسماعیل نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہوا ہے، جی میں نے اس تو کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں ایگزیکٹلی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جب کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی ذات سے، ان کی صفات سے، ان کے آنر سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو صحیح غلط کا ترازو ہے نا، وہ ذرا اللہ کے ہاتھ میں ڈائریکٹ میزان چلا دیتا ہے، وہ پھر فیصلے وہاں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک ایڈیشن میں نے کرنی تھی جو ایک انڈر لائنگ افیکٹ کے تھرو آئی ہوئی ہے، بٹوین دا لائنس والی بات جو آیات میں مین نہیں ہے، تفاسیر میں۔ تو تھینک یو۔ نمیر آپ اس میں ایڈ کرو گے؟ ہاں، ویسے تو کافی ایک اچھا اس کا اوور ویو ہو گیا ان ساری تینوں آیات کا جو ہماری انڈر ڈسکشن تھی۔ ایک دو چیزیں جو اس میں پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ جو 11ویں آیت ہے نا، اس میں ہر جگہ دیکھا جائے نا تو قرآن میں بڑا اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ورڈس کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ ایک ہی ورڈ سے یا ایک ہی جملے سے ملٹیپل، ایک جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ملٹی فیسٹڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یوزلی جو جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ جینڈر نیوٹرل احکامات جو ہیں وہ آتے ہیں کہ اے ایمان والو فلانا فلانا کام کرو، یا اے لوگو فلانا فلانا کام کرو، لیکن جہاں پہ ٹپکلی دونوں جینڈرز کو مینشن کیا جائے وہاں پہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ اگر میل اور فیمیل کی سپریشن کر دی تو وہاں پہ فیمیلز کے اوپر جو ہے وہ ٹپکلی ویسے ہی ایک
جو اس کو کہتے ہیں کہ ایمفسس زیادہ چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ اس کے اندر ہے جو 11ویں آیات ہماری انڈر کنسیڈریشن ہے، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہمارے پاس ورڈز آتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اب اس کو کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ دکھاؤ. اب اگر یہ کہا جاتا کہ ایک دوسرے کے عیب نہ دکھاؤ تو آپ اس کو ایسے کنسیڈر کرتے کہ اچھا میں نے دوسرے کا جو عیب ہے وہ ظاہر نہیں کرنا. لیکن جب یہاں پہ انفسکم کی بات ہے کہ اگر آپ دوسرے کا بھی عیب دکھا رہے ہو تو وہ کوئی اسٹرینجر نہیں ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا نا اسلام نے، تو وہ آپ کا دوسرا بھائی ہے، کیونکہ جو آیت ہے وہ شروع ہی آئی الذین آمنوا سے ہو رہی ہے. تو آپس میں جب آپ کسی ایک کا عیب دکھا رہے ہو تو آپ کائنڈ آف پوری امت مسلمہ کا جو عیب ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے دوسروں کے سامنے دکھا رہے ہو. تو یہ اس کا ایک بہت جو ہے ایک کنسیڈریبل پوائنٹ ہے. باقی جو دوسری ہماری آیت تھی جو 12ویں آیت ہے، وہ تو آپ نے ایک عبادت میں ایک بہت ہی اس کو ڈیٹیلڈ ایک انالیسس کر دیا کہ اس میں ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی کے اندر بہت ہی کامنلی جو ہے وہ کر کے گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم نے کر دی ہیں. وہ جو احادیث مینشن کی آپ نے، ایک وہ گدھے کا گوشت کھانے والی، دوسرا سیدنا عمر فاروق کا جو واقعہ تھا وہ آپ نے ڈسکس کیا. تو ایون یہاں تک بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر ملی ہے نا کہ فلانا بندہ ایسا ہے اور وہ خبر اس کی برائی کے بارے میں، تو اس کا سراغ نہ لگاؤ تاکہ اس کی جو بھی برائی ہے، اس کی جو عیب ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک پردہ پڑا رہے. تو یہ والی چیزیں. باقی اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اس بیس پہ اس کے بارے میں مطلب برا جو ہے گمان بھی نہ رکھو. ایسے ہاں ایک اور جو ہے واقعہ ہمیں ملتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ برا انسان ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں جو ہے اسے جا کے ملے اور کافی اچھے طریقے سے اسے مطلب ملے. اور جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ برا انسان ہے. تو تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی جو ہے حدیث کی تھی کہ جس کا جو ہے بھائی اس سے اس بات پر ڈر جائے، مطلب اس کی زبان کی وجہ سے اس سے ڈر جائے، تو وہ مطلب ایک غلط ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی وہ حدیث نہیں یاد. تو اس کا یہ مقصد تھا پہلے جو مطلب کہا اپنے گھر والوں کو کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، کہ ان کے دوست ہے اور اس کی دوستی کی بنا پر کچھ اور مطلب ان کی تھنکنگ نہ بنے. انہوں نے پہلے ان کو آگاہ کیا کہ یہ جو شخص ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسے جا کے ملے، اس کی بات بھی سنی، اس کو جواب بھی دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ لگ جاتی ہے تو ہم اس کی بیس پہ اس کا مطلب اس سے کوئی برا اخلاق نہ کریں اور گمان جو ہے اس کے بارے میں اچھا ہی رکھیں. مطلب ٹرائی کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں جو اس میں نہ ہو، بعد میں اس کی پکڑ ہو جائے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ حدیث یہ ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا کوئی بھی بندہ ایسا ذکر کرے جو اسے ناپسند ہو تو وہ بات جو ہے وہ غیبت ہوگی. تو بالکل. اس کے اوپر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، تو کلیریفیکیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو چیز ایسی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں پائی نہیں جاتی تو تم نے پھر بہتان لگا دیے، جو کہ بالکل اس سے بھی ایک نیکسٹ اسٹیج کا جو وہ ہے. تیسرا یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا ادھر کہ روح البیان جو تفسیر ہے اس کے اندر جو آپ نے بات کی نا کہ حتی کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں آپ دوسرے کی طرف سے، اس میں انہوں نے کچھ ورڈز مینشن کیے ہوئے ہیں جو بائی اسلامک لا حتی کہ عزت کے دعوے میں آ سکتے ہیں، جس میں ہمارے دو بڑی کامن ورڈز ہیں جو ہم بول جاتے ہیں، ایک خبیث اور دوسرا پلید. اور یہ اتنے کامن ورڈز ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کو بول جاتے ہیں، اور یہ بائی اسلامک لا اس کے اوپر جو اگلا ہے وہ آپ کے اوپر حتی کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں ان پٹس میری طرف سے. باقی اور کوئی ایون میں اگر کوئی اپنا کوئی لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، ہم یہاں پہ صرف جو ہے وہ تفاسیر تک اور اس پہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ کوئی بھی کامنٹ ہو، اینی وائلڈ کامنٹ جو کوئی اس پاس میں کرنا. جو ہے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں مطلب بری بات نہ کرو، جو ہے ایسے جو ہلکا بات سے نہ ایک دوسرے کو آپ پکارو. اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس کی بیسس پہ اس کو پریزنٹ میں
جو ہے اس کو برا بلا کہو. لائک اس میں اگزامپل دی گئی ہے تفسیر کے اندر کہ اگر کوئی پہلے یہودی تھا یا کوئی عیسائی تھا تو اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے پاس اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسلام میں اور دین میں, ہمارے دین میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, مطلب نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو. ٹھیک ہے. ہر مطلب گناہ کی معافی ہوتی ہے, ایون کہ شرک کی معافی اگر وہ اپنی زندگی میں اس کو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے. تو اسلام میں تو یہ والا کوئی مطلب وہ تھا ہی نہیں کہ اس کو معافی نہیں کرنا. اور جو سزائیں ہیں جو ہمیں جو دین میں ہمارے ہیں, جیسے کہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, تو وہ بیسیکلی ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے تھی کہ کیونکہ جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, اس طرح کی آپ سزائیں دیتے ہیں, تو وہ آپ کی سوسائٹی سے وہ چیزیں پھر جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اگر ختم نہ بھی ہو تو وہ چھپ جاتی ہیں, پھر وہ کھلے عام نہیں کرتے, اور وہ پھر دوسرے بندے کو شے نہیں دے رہی ہوتی کہ وہ دوسرا بندہ اس طرح کا کوئی کام کرے, اس کو دیکھا دیکھی کہ یہاں تو کچھ. اب جیسے پاکستان کی میں ایک ایگزامپل اگر لوں تو یہاں پہ اگر اسلام میں ایک نظام نہیں ہے تو اس وجہ سے اتنی ساری برائیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کھلے عام چوری بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ زنا بھی ہو رہا ہے, ایون کہ ہمیں ایسے بہت سارے کیسز ملتے ہیں جس کی ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مطلب ایکشن نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کوئی امیر لوگ ہوتے ہیں, لیٹ لوگ ہوتے ہیں. اسلام اس کے مطلب اپوزٹ ہے. اگر اسلام میں جو ہے سزائیں ملتی ہوتی اور اسلام کے حساب سے چل رہا ہوتا تو وہ چیزیں اگر ہو بھی رہی ہوتی نا تو وہ چھپ کے ہو رہی ہوتی, اور وہ سب کے سامنے نہیں ہو رہی تھی, جیسا یہ حضرت عمر والے واقعے سے ہمیں مطلب نظر آتا ہے کہ ہوتا اس ٹائم بھی تھا. یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا, ہوتا تھا. ہر بندے نے اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا ہے. لیکن وہ ایک تھا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو وہ پھر چپ کے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے پاس کی بیس میں, ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں جو پاس میں کوئی ایسی غلطیاں کر گئے ہوتے ہیں اور ہمیں بتائی ہوتی ہیں وہ ساری, تو ہم آج تک اسی کی بیس پہ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ والے معاملات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اس نے یہ والے معاملات کیے ہیں تو ابھی بھی ویسا ہی ہے. اور جہاں تک نام والے تھے کہ القابات, تو کچھ القابات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو ان کے مولانا مودودی کی تفسیر جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر مطلب لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے اس میں 2 عبداللہ ہیں اور ایک جو ہے نابینا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک شخص کو نابینا عبداللہ کہہ کے مطلب بلانے میں, اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے, اس کی پہچان کے لیے اگر ہے. اور بہت سارے ایسے نام پہلے پڑے بھی ہوئے تھے جو مطلب اس طرح کے تھے, جیسے یہ سلیمان ہمش کا جو نام تھا وہ چند سلیمان تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے نام ہے جن کو جائز قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کوئی نیچا دکھا رہے ہوں, یا ان کا وہ ایک پہچان کے لیے اگر کوئی پڑھ گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے, وہ ہے. لیکن اگر ایک بندے کو اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہے. وہ پھر آپ جو مرضی چاہے پہچان کے لیے بھی لے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. جی نمیر. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری آخری آیت ہے آج کے ڈسکشن کی, آیت نمبر 13, اس کا سب سے امپورٹنٹ جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا ایھا ناس کو مخاطب کیا گیا, مطلب وہ تمام انسانیت کے لیے. اور جب تمام انسانیت کے لیے تو آٹومیٹیکلی اس میں مسلمانوں پہ ایک ذمہ داری عائد ہوگی کہ اس کو تمام انسانیت پہ نافذ بھی پھر ہم نہیں کرنا ہے. ظاہر ہے ان تک تو یہ میسج ہم نہیں پہنچانا ہے. تو اس کا جو ایک شان نزول بیان کیا گیا اس آیت کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب کعبے کے اوپر اذان دینی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں. تو وہ جب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے تھے تو بہت سارے جو قریشی لیڈرز تھے, جو جن میں سے کچھ جو ہیں وہ نو مسلم ہوئے تھے اور کچھ اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے مسلمان, تو انہوں نے ان پہ ایک فوراً جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک دم شاکڈ رہ گئے, اور بہت ساروں نے کامنٹ پاس کیے جس میں ابو سفیان بھی تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا اور یہ تو غلام تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی جو ہے سگنیفیکینس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم سب جو ہو وہ ایک جیسے ہو, اور تمہیں تمہاری پہچان کے لیے جو ہے وہ قبیلوں میں اور اس میں بانٹ دیا گیا. تو آج کل کے دور میں اگر اس کو دیکھنا ہے کسی نے, تو پہلے جو ہے وہ اگزامپل دی جاتی تھی کہ صرف ہندوازم میں جو ہے وہ کاسٹ اینڈ کریڈ بڑا پرومیننٹ ہے. لیکن اگر ہم اپنے پریزنٹ ٹائم میں دیکھنا چاہیں, اسپیسیفکلی یہ 2020 کے بعد کا جو ٹائم ہے جس میں اتنا پرومیننٹ ہو گئی ہیں کہ ہم نے خود اتنی ساری ریسز بنا کے اور اس کے بعد وہ ریسزم
میرے خیال میں ہندوازم میں اب اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں ویسٹرن ورلڈ میں ریسزم بڑھتا ہوا مل رہا ہے، اور اس کے بعد اس ریسزم کے کتنے افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ریسزم کس طرح وہ ایکسٹریمزم میں بدل جاتا ہے، وہ ہم سارے آئے دن اپنی نیوز میں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا باقی ہی ہے۔ جی آپ بات کمپلیٹ ہاں کریں۔ ہاں، نہیں باقی میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس ساری چیز کے اوپر جو فائنل جس کو کہتے ہیں کمپلیشن کی مہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع نے لگا دی، جہاں پر انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب ایک آدم سے اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک پورا ان آیات کا لب لباب ہے۔ جو ریسزم کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس زمانے میں بھی تھا، نبی پاک کے زمانے میں، ایون کے بعد میں جو معاملات ہوئے تھے، جو مطلب تخت کے لیے جو انہوں نے کیے تھے، جو بنو امیہ والے معاملات، تو اس ٹائم میں بھی یہ تھا کہ ایک قبیلہ اگر اپنے آپ کو اوپر سمجھتا تھا تو اس وجہ سے کتنے مسئلے جو ہے اس ٹائم میں بھی کریٹ ہوئے، اور ایون آج ہمارے جو ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم مسلمانوں کے اندر یہ والے بہت سارے معاملات ہیں۔ میں ایک جو ہے اپنی کاسٹ کا اگر ذکر کروں تو وہ سید والی کاسٹ ہے، یہ تو مطلب میرے ساتھ بھی جو ہے ایک ایسا معاملہ پیش ہوا ہے، تو میں اپنی لائف سٹوری ہی شیئر کر رہا ہوں کہ لائک جب اس طرح کے معاملہ ہوتے تھے تو ایک بات آتی ہے کہ ہم اپنے کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے، اور ہم سید ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ چیزیں ختم تو اسی آیت پہ ہو جاتی ہیں کہ جب یہ والی آیت پڑھ لو گے تو بس وہ صرف ایک پہچان کا ذریعہ ہے تمہاری کاسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اگر تم کوئی شرعی حق مطلب کوئی شرعی حکم لگانے بیٹھ جاؤ نکاح والے معاملات کے یا اس طرح کے، تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے، اور آئی تھنک وہ قرآن کے بالکل خلاف ایسے ہی۔ ہو جاتی۔ جی، اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ آپ دونوں نے وہ جو لاسٹ باتیں کی ہیں وہ بڑے مزے کی ہیں، اور اس میں جو ہرٹ کرنے کا ایلیمنٹ ہے جہاں پہ ہم سارے آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں، تو ایک نا بڑا ایک سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت ہی برا ہو اور ایک بندہ پھر بعد میں اچھا ہو جائے۔ تو اس کی اگزامپل یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ ساروں کو پتہ ہوگا کہ ویسے کہیں پہ بھی خون خرابہ نہیں ہوا تھا، کسی کا خون نہیں بہا ایکسیپٹ ایک گروپ جو حضرت خالد بن ولید کے اگینسٹ آیا تھا۔ وہ گروپ لیڈ کر رہے تھے اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اینڈ وین اور وہ وہاں سے اسکیپ کر گیا جب فتح مکہ ہوا، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جنہوں نے معافی مانگی۔ اور اس کے بعد جس دن وہ مکہ واپس آیا اسلام قبول کرتے ہوئے، تو پھر ان کا استقبال، جس دن وہ آئے پھر ان کا استقبال دیکھنے والا تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیزی سے اٹھے کہ ان کے کندھے سے چادر گر گئی، اور انہوں نے خاص اپنے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ اب اکرمہ آ گئے، ان کے سامنے کسی نے ان کے والد کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اب لائک ابو جہل سے برا کون ہوگا، لیکن جب اس کے بیٹے جب اسلام قبول کر چکے ہیں تو اب وہ اس دائرے میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ ان کا پاسٹ ختم ہو گیا۔ سو وہ بے شک حقیقت ہے، برا بھلا کہنا، گالی دینا حقیقت ہے، بٹ اسٹل وہ نہیں دینی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب یہ آپ کے بھائی ہیں انڈر دی آرڈر آف اللہ اینڈ رسول، تو یو کین ناٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ہمیں آپ وسلم کی زندگی سے ایک اور معاملہ بھی ملتا ہے، یہ گمان والے میں جو ہے اس میں آئے گا کہ عبداللہ بن ابی کا مطلب سب کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کو مطلب منافق اعظم کا ایک جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ وہ سب سے بڑا منافق تھا، اور اس نے بہت مطلب نقصان پہنچایا دین کو، لیکن وہ مسلمانوں کے درمیان میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا دکھانے کے لیے جو بھی تھا۔ اس کے جنازے کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کو اپنا کرتا جو ہے پہنایا کہ شاید اسی کے جو ہے فضیلت سے اللہ جو ہے اس کی کوئی سزا کم کر دے، کیونکہ ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمیں ہی مطلب کھاتا پیتا تھا، لیکن بعد میں وہ جو بھی آیات اللہ نے نازل کی، آپ جتنی مطلب جنازہ پڑھائیں تو اس کی معافی نہیں ہے، اس میں حضرت عمر نے جو ہے انہیں منع بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو جو ہے اس کا جنازہ جو ہے پڑھانے نہیں دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات پہ اصرار کیا۔ تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ ایک شخص جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ منافق اعظم ہے،
پھر بھی اس کے بارے میں ایک اچھا گمان کیا ہو کہ شاید اللہ جو ہے اس کی زندگی جو اس کی آخرت میں تھوڑی سی یہ جو اس کی سزا کم کر دے گا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے لیے ایک رحمت کے لیے اور ایک کائنڈ جو ہے ان کا بیہیویئر رہا ہے سب کے ساتھ. تو اگر جو ہے اس لیول پہ جا کے بھی وہ اپنی کائنڈنس شو کر سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اتنا کوئی برا کسی نے اب تک کیا ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. اگر ان کی لائف کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے اپنی پریشانیوں کو، اپنی ٹینشنز کو، تو ایک دفعہ اگر صحیح والی سیرت پڑھنے بیٹھ جائیں اور کمپیئر کریں تو ہمیں لگے گا ہم تو بڑی اچھی اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. ہر چیز میں ہمیں اپنے سیلف اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آج یہی سوچ رہا تھا کہ ہم مطلب کیجولی بہت ہی چھوٹے لیول پہ ایسے گناہ بھی کر جاتے ہیں جو ہم جس کے بارے میں اتنی سخت آیتیں نازل ہوئی ہیں، اتنے سخت جو ہے حکم نازل ہوئے ہیں، اور ہمیں وہ کی مطلب چیز ہی نہیں لگ رہے ہوتے. تو وہ کہتے ہیں نا، ایک اسٹیپ جو ہے اٹھانے سے پہلے اپنا یہ سب چیزوں کو جو ہے دیکھو کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی مطلب حکم تو نہیں ہے، کوئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے، وہ چاہے کوئی بھی اسٹیپ ہو. ایسے ہی ہے. اور اس میں جو ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا کلچر انکلوژن کا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہماری مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ جب کلچر کے اوپر رکھ کے کی جاتی ہے، تو اس میں میرے خیال میں 80% چیزیں ایسی جو دین کے ساتھ کانٹراڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے اسپیشلی بہت ضروری ہو گیا اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کرنا، کہ ہم جو اگلا کلچر ہے وہ ڈیولپ ہی اس بیسس پہ کریں کہ بھائی جس کو کہتے ہیں ایک دفعہ کلچر ہی ریوائز کرنا پڑے گا ہمیں. کلچر کو ہم نے دوسرا دین بنایا ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں ہاں اپنی ایگزیکٹلی، ہم اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اس کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم نے وہ شادیوں میں براتیں لے کر جانی ہے کیونکہ وہ کلچر ہے، لیکن وہ جو دین کہہ رہا ہے وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے. ایسے ہی. جی اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے؟ نہیں تو ہم پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے، تو نمیر آپ اسے کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ فار فرائیڈے والا سیشن، اور اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں میرا خیال ہے کب تک، آج سحری تک نہیں تو کل دن تک آ جائیں گی. ہاں جی افطاری تک انشاءاللہ. کل افطاری تک چلیں. تو کل افطاری تک جو ہے وہ ہمارے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جو ہمارا فرائیڈے والا سیشن ہے مشل، جو کہ اسپیسیفکلی رسک کے معاملات پر اور ویلتھ کے معاملات پر کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا اپنی لائف میں، ٹپکلی اس پہ ہوگا. اور وہ ہم اس طرح صرف ود ان آور سیلف نہیں ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں ایک مینٹور جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہوں گے، جو ہمیں تھرو آؤٹ رمضان جو باقی بھی جمعے ہیں اور اس کے اوپر یہ ہمارے ٹپکل سیشنز چل رہے ہوں گے، اس پہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے وہ. تو آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنے آپ کے سرکل میں لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہوں گے اس کو سننے کے لیے، اور نہ بھی ہو انٹرسٹڈ تو ایک دفعہ جسٹ جوائن کر لیں ونس، کیونکہ شاید ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، اور ان کے کچھ اس سیکھنے کے وسیلے سے ہمیں بھی کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ اس کی جزا مل جائے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بینیفٹ مل رہا ہوگا، اور اگر بینیفٹ نہ بھی مل رہا ہوگا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمان کو اپنی رمضان کی جتنی بھی عبادات ہیں اور ان کی دعائیں ان میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.